یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ آج اس رات میں اکٹھا ہیں جو رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص طور پر عبادت کے لیے مانگی تھی۔ یہ رات بڑی اہم رات ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات کو چونکہ یہ دن سے پہلے ہے تو ویسے بھی دن سے متعلق ہے، اور سب سے خاص بات یہی ہے کہ یہ رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کی رات ہے۔ تو خلوص دل کے ساتھ بیٹھیں، توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری عبادتوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری اس محفل کو اور ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے اپنے بھتیجے، بھانجے اور گھر والے جو افراد تھے لڑنے کے لائق سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب باری آتی ہے خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب آپ ارادہ فرماتے ہیں تو آپ کے بیمار صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بخار کے سبب اس قدر نحیف و ناتواں ہو گئے تھے کہ آپ چل بھی نہیں سکتے تھے، نیزے پر ٹیک لگا کر بارگاہ امام حسین میں تشریف لائے اور کہا، ابا جان اس سے پہلے کہ آپ جائیں مجھے جانے کی اجازت عطا فرمائیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی امام حسین نے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بیٹا اگر تم چلے جاؤ گے تو حرم کی حفاظت کون کرے گا؟ حرم سے مراد گھر کی جو خواتین ہیں ان کی حفاظت کون کرے گا، ان کا سرپرست کون ہوگا؟ کیونکہ باقی دوسرے حضرات تو چھوٹے تھے، آپ عمر میں ان سب سے بڑے تھے، اور آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین بھی تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تسلیاں دیں، ساتھ میں وصیتیں بھی فرمائی کہ صبر سے کام لینا اور خواتین کی حفاظت کرنا۔ جو ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے پیچھے چھوڑ جانے والوں کے لیے وصیت و نصیحت کرتا ہے وہ ساری آپ نے فرمائی۔ کچھ راز کی باتیں بھی تھیں جو آپ نے بطور امامت اپنے منصب کے ان کو ارشاد فرمائی۔ اندازہ لگائیں کہ اس سے پہلے جو بھی لوگ میدان میں تشریف لے گئے ان کو کوئی نہ کوئی روانہ کرنے والا تھا، کوئی اٹھا کر ان کی تلوار دینے والا تھا، کوئی نیزہ تھمانے والا تھا، یعنی کوئی نہ کوئی تیار کرنے والا تھا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت وہ حالت ہے کہ آپ خود سے ہی میدان کربلا میں جانے کی تیاری فرما رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف بیمار بیٹا ہے، بچیاں ہیں، خواتین ہیں، پیچھے ایک تعداد ہے ایسے لوگوں کی جن کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اور آپ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد ان کے بعد کیا سلوک کیا جائے گا۔ خواتین کو آپ نے تسلی تو دے دی کہ رونا پیٹنا نہیں، اور یہ میری لاش کے ساتھ کیسا بھی سلوک کریں، چیخیں بلند نہیں کرنا، کسی بھی طریقے کی بے صبری اور شکوہ شکایت کا اظہار نہ ہونے پائے۔ خواتین امام کے گھر کی خواتین تھیں، اہل بیت نبوت کی خواتین تھیں، سب جانتی تھیں، امام حسین کی اس پر نصیحت و وصیت بھی تھی، لیکن جس کے اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ جس کا شوہر، جس کے بچے قربان ہو گئے ہوں، جس کے بھتیجے بھانجے قربان ہو گئے ہوں، جن ظالموں نے چھوٹے سے بیٹے علی اصغر کے ساتھ کوئی رحم کا برتاؤ نہیں کیا، وہ امام حسین کے ساتھ کیا کریں گے ان بیویوں کو بھی پتا تھا۔ بظاہر زبان تو خاموش ہے مگر سب کے آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں۔ چھوٹی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کا کیا عالم رہا ہوگا، جن کی بچیاں ہیں، جو اپنی بچیوں سے پیار کرتے ہیں، وہ ذرا اپنی بچیوں کا تصور کریں اور سوچیں کہ باپ کے اوپر ایسی آزمائش ہو اور ایسی حالت ہو تو بیٹیوں کا کلیجہ کیسا پھٹتا ہے، اور پھر بیٹیوں کا تڑپنا باپ سے تو کبھی دیکھا ہی نہیں جاتا ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عزم، آپ کی ہمت، شریعت پر آپ کی استقامت
کہ نہ بیویوں کا رونا، نہ بیٹی کا تڑپنا، نہ بیمار بیٹے کی سسکی، کوئی بھی چیز آپ کو شریعت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں کر پائی۔ یہ جگر تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ کلیجہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بے شک ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن امام حسین کی زندگی میں اور آپ کی سیرت کے اس حصے میں یہ بات ہمارے لیے ہے، یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے یا کسی کے رونے کی وجہ سے یا کسی کے پیار کی وجہ سے انسان کو شریعت کے خلاف کبھی نہیں جانا چاہیے، اور نہ شریعت کے حکم کو چھوڑنا چاہیے، نہ کسی فرض و واجب کو ترک کرنا چاہیے۔ بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ہم اور آپ کتنے وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب اپنے گھر یا اپنے رشتہ دار یا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، یا گھر والوں کی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، یا اپنی فیملی کو لے کر آؤٹنگ پر گئے ہوئے ہوتے ہیں، سچ بتائیے کہ آپ کو نماز اور نماز باجماعت کی فکر ہوتی ہے؟ کیا ہمیں فکر ہوتی ہے؟ کیا جماعت سے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے؟ واجب ہے۔ کیا نماز کا خیال رکھنا فرض نہیں ہے؟ فرض ہے۔ لیکن جس وقت ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں یا ہمارا سنڈے کا دن ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں فجر کی نماز بھی معاف ہے اور آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، نہ وہاں ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ کوئی ہمیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن صرف ہماری سستی اور کوتاہی ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، بھائیوں، مجھ سے کم عمر میرے چھوٹے بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی چیز ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ چاہے طوفان آئے، چاہے آندھی آئے، کچھ بھی ہو جائے، مگر اللہ تعالی کے حکم کو نہیں چھوڑنا ہے، اللہ تعالی کے حکم کے خلاف نہیں جانا ہے، ہماری جو شرعی ذمہ داری ہے، جو ہمارے اوپر فرض و واجب ہے، اسے فراموش نہیں کرنا ہے۔ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ لوگ تو سنڈے کو آرام کرتے ہیں اور صبح آرام سے سو کر اٹھنے کا پلان بناتے ہیں کہ فجر میں آنکھ کھلے گی تو نیند ڈسٹرب ہو جائے گی۔ ارے میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند تو چھوڑو، تیر، خنجر اور تلوار کے سائے میں بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ یہ باتیں کیا صرف سننے کے لیے ہی ہیں یا عمل بھی کرنے کے لیے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری محبت سب سے پہلے اس لیے ہے کہ آپ اہل بیت نبوت کے ایک فرد ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اہل بیت کرام سے محبت کریں، اور جو اہل بیت سے محبت کرے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب آپ بتائیں، بے شک ہم سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے تو صحیح، قیامت کے دن اگر ہم اہل بیت کرام کی بارگاہ میں پہنچیں اور اہل بیت کرام ہم سے کہیں کہ کدھر آ رہے ہو، بولے ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اگر اہل بیت کرام یہ سوال کر لیں محبت ہم سے کرتے تھے اور طریقہ ہمارا طریقہ نہیں تھا، یہ کون سی محبت تھی تمہاری؟ ہم نے تو تیر و تلوار کے سائے میں نماز جماعت سے نہیں چھوڑی، اور تم اپنے بستروں سے اٹھ کر جماعت کے لیے نہیں آ پائے۔ ہم نے تو دشمن کے خلاف اس لیے مورچہ کیا، اور ہم نے اپنی جان، اپنے سارے گھر والوں کی جان اس لیے قربان کر دی کہ ہم شریعت کے ایک حکم کے خلاف نہیں جانا پسند کرتے تھے، اور تم نے تو اپنی زندگی میں نہ جانے شریعت کے کتنے حکموں کو پامال کیا ہے۔ تو اگر اہل بیت کرام کے دربار سے واپس کر دیا گیا تو کیا کوئی ایسا دربار ہے جہاں ہماری سفارش قبول کر لی جائے؟ کیونکہ حضور کے قلب مبارک سے اور حضور کی ذات سے جو نسبت اہل بیت کو ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو
تو اگر اہل بیت کی بارگاہ میں ہماری قبولیت نہیں ہے تو کون ہے جو جرت کرے گا اور حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش لگائے گا؟ سوچنے کی بات ہے پیارے دوستوں اور بزرگوں. یہ مبارک رات ہے، اس مبارک رات میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ساری رات عبادت میں گزاری، ساری رات نماز، توبہ، استغفار، ذکر میں گزاری. اس مبارک رات کے وسیلے سے میں آپ سب سے کہتا ہوں، آج کی اس مبارک رات میں یہ اپنے آپ سے عہد کریں اور یہ پکا وعدہ کریں کہ آج کی یہ رات صرف یہ نہیں کہ یہاں ذکر سنیں اور بعد میں آپ چلے گئے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یقین جانیے، اگر آپ کا دل نہیں بدل رہا ہے، دل آپ کا وہی ہے، تو اس کا مطلب اس ذکر نے کچھ کام ہی نہیں کیا، اس محفل نے کوئی تبدیلی ہی نہیں لائی آپ کے اندر، اور آپ کی محبت بھی سچی محبت نہیں ہے. یاد رکھیے، اس طرح کی محبت کے ڈھونگ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنی محبت کی بات کی تو کیا فرمایا؟ قریش کے، مکے کے لوگ بھی کہتے تھے ہم بھی اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، یعنی رسول کو فالو کرو، رسول کے احکامات کو مانو، اس پر عمل کرو. بات اللہ کی محبت کی تھی، مگر فرمایا کہ رسول کے نقش قدم پر چلو، رسول کی بات مانو. مطلب یہ ہے محبت وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جو ساتھ میں پیروی اور فالوئنگ کے ہمراہ ہو. یعنی اگر محبت ہو اور فالوئنگ نہ ہو تو وہ محبت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. کوئی بھی انسان آپ کے اس دھوکے میں نہیں آ سکتا، تو معاذ اللہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ آپ مجھ سے کہیں کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور جب ہم کوئی بات کہیں تو آپ اس ادھر سے سنو ادھر سے نکال دیں، تو کیا میں بے وقوف ہوں کہ آپ کو سمجھ جاؤں گا کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کسی کے ساتھ بھی میں آپ سے کہوں کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور آپ نے کوئی بات کہی، میں نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، یہ تھوڑی محبت تھی، یہ تو ڈھونگ تھا، یہ دکھاوا تھا. محبت وہی قبول ہے جس کے ساتھ انسان بات بھی مانے، جس سے محبت کرے اس کی بات بھی مانے، اس کے طریقے پر عمل کرے. یہی ہے سچی محبت، اور یہی محبت کرنے والا قبول کرتا ہے، اور اسی سے بات بنتی ہے. لہٰذا اہل بیت کرام سے محبت ہے تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، چونکہ مجھے یہ احساس ہے اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، آج کی اس مبارک رات میں امام حسین کی عبادت کو دیکھتے ہوئے اور اس کا وسیلہ بناتے ہوئے آج دل سے یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد کسی بھی دن کے فجر کی نماز جماعت سے نہیں چھوٹے گی. دل سے انشاءاللہ کہیں. اگر دل میں ارادہ ابھی نہیں ہے، کوئی بہانہ دل میں آ رہا ہے کہ یار کہہ دوں گا مگر پڑھنے تو نہیں آؤں گا پھر میں، تو اس پڑھنے نہ آنے والے ارادے کو دل سے نکال دیں. یاد رکھیں وہ ارادہ کام نہیں آئے گا، لیکن اگر آج کے دن آپ نے یہ وعدہ کیا اپنے آپ سے اور سچا وعدہ کیا تو میں کہتا ہوں، وہی بات کہتا ہوں جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے. اٹس ویری سیریس. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، آپ ایک مرتبہ اپنی مریدوں کے ساتھ تھے، اپنے احباب کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا اے لوگو آؤ آج ایک وعدہ کرتے ہیں. لوگوں نے کہا حضور کیا وعدہ کرنا ہے؟ کہا کہ یہ وعدہ کریں کہ ہم میں سے جو شخص پہلے جنت میں جائے گا وہ دوسرے کی بھی سفارش کرے گا اور اس کو بھی ساتھ میں جنت میں لے جائے گا. تو سب نے کہا حضور آپ تو اہل بیت کرام کے چشم و چراغ ہیں، آپ سے پہلے بھلا جنت میں کون جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ میں حضور کے سامنے جانے سے شرم محسوس کروں گا. لیکن بات وہی میں دہرانا چاہتا ہوں، آؤ آج یہ وعدہ کریں، صدق دل سے وعدہ کریں، اور مجھے یقین ہے ان میں کچھ جنتی لوگ ضرور موجود ہیں. یہ وعدہ کریں اور وعدے کے ساتھ یہ دوسرا وعدہ بھی کریں کہ انشاءاللہ آج جو لوگ بھی یہ عہد کریں گے کہ فجر کی نماز روزانہ جماعت سے پڑھیں گے، ان میں سے جو پہلے جنت میں جائے گا وہ دوسروں کی سفارش کر کے سب کو جنت میں لے جائے گا. وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ صدق کے دل سے وعدہ کریں، جھوٹا وعدہ نہیں کیجئے گا کہ دل میں ارادہ نہیں اور وعدہ کریں، اور جو ارادہ نہیں اسے نکال کر کے بھی پھینک دیں. میں کہتا ہوں وہ کام آنے والا نہیں ہے. آپ کی جوانی، آپ کے سارے عیش و عشرت سب ختم ہو جائیں گے. موت کب کس کو آ جاتی کسی کو پتہ نہیں چلتا. کتنے حادثات ایسے ہوتے ہیں، آج انسان زندہ ہے صبح کو زندہ، اس کو ہیرو گری میں اور دوسری چیزوں میں گزارنے
اور ہر چیز میں ٹائم پاس کر لینے اور نماز کی پابندی نہ کرنے اور دنیا کے طرح طرح کے کاموں میں ملوث ہونے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیجئے، یہی وہ زندگی ہے جس سے ہم اپنی آخرت بنا سکتے ہیں۔ خدا کے واسطے اللہ کی راہ کی طرف چلے آئیے، یہ وہ راہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف 10 قدم بڑھ کر آتی ہے۔ یہ حدیث پاک میں، حدیث پاک کا ترجمہ کریں تو شان الوہیت کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میری جانب ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی جانب 10 بالشت بڑھ کر آتا ہوں، اور جب بندہ ایک بار مجھے پکارتا ہے یا اللہ یا ربی، بندہ ایک بار مجھے پکارتا ہے میرے اللہ، تو اللہ کہتا ہے میں اسے 10 بار کہتا ہوں لبیک اے بندے میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، جو ہے اس سے ہم کو باہر آنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طریقے سے صبر و رضا کی مثال قائم کی ہے اور شریعت پر چلے ہیں، اس شریعت پر چلنے کی یہ برکت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسلیں جہاں کھڑی ہو جاتی ہیں وہاں اندھیرا ہو تو اجالا ہو جاتا ہے۔ جن کے وسیلے سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے کے ساتھ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے۔ یہ شریعت پر چلنے کی برکت ہے، یہ شریعت پر استقامت کی برکت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے تیار ہوتے ہیں، سارے گھر والے افسردہ ہیں، سب کے دل پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے ہیں۔ سوار ہونے سے پہلے نانا جان کا امامہ مبارک اپنے سر پر سجاتے ہیں، اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار لیتے ہیں، اپنے چچا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ لیتے ہیں، اور حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال لیتے ہیں۔ اپنے اعتبار سے خود تیار ہوتے ہیں اور تیار ہونے کے بعد میدان کارزار میں تشریف لاتے ہیں۔ ظالموں نے تو یہ سوچا تھا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا ہے، عزیزوں کو اقارب کو شہید کر دیا ہے، اب تو حسین ٹوٹ گئے ہوں گے، صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، عزیز و اقربا کی خون سے لت پت ہو چکے ہیں، اب تو حسین ٹوٹ گئے ہوں گے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کارزار میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ نے لشکر یزید کو آخری فائنل اور ایک عظیم فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ ظالموں، بے وفاؤ، سن لو اور اچھی طرح یاد رکھ لو کہ میرا خون جو تمہارے دامن پر لگے گا، یہ خون تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا۔ یہ اچھی طرح غور کر لو کہ اس خون کے دھبے کے ساتھ قیامت کے دن جب تم موجود ہوگے نا تو کسی کے پاس سے بھی شفاعت کا پروانہ نہیں ملنے والا ہے، اور اگر میرے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو فرشتے دھتکار کر تمہیں بھگا دیں گے۔ یہ اچھی طرح سوچ لو کہ تم کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ سارے عزیز و اقربا میرے شہید ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی میں تمہیں دعوت حق دیتا ہوں، ابھی بھی اگر تم حق کو تسلیم کر لو تو میں سب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میری جان بچے گی یا رہے گی، لیکن یہ سوچ لو کہ میرے قتل کرنے کے بعد تمہارا حال جو ہوگا وہ دنیا میں بھی عبرتناک ہوگا اور آخرت میں بھی بڑا ہی دردناک ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی اعلیٰ گفتگو فرمائی اور اس طریقے سے آپ نے اپنے خاندان کی شان بیان فرمائی اور ان لوگوں کو آئینہ دکھایا کہ لشکر یزید ہکا بکا تھا، خاموش ہو گئے، ان کی طبیعت پر اثر پڑنے لگا۔ تو عمرو بن سعد اور شمر ذی الجوشن نے کہا کیا یہ سب تقریر آپ بند کریں اور سیدھا یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ بتا دیں، اس کے سوا آپ کی ہمیں کوئی بات نہیں سننی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ تم میری کوئی بات نہیں سنو گے، لیکن اپنی بات آخری بار پہنچانی تھی، اب تمہیں جو کرنا ہے کرو، جو تم نے بہادر بچا کر رکھے ہو وہ میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو تو بھیجو۔ عمرو ابن سعد نے، ایک بہت بہادر شخص تھا تمیم ابن قحطبہ، اس کو بھیجا۔ وہ شیروں کی طرح بلکہ ہاتھی کی طرح جو ہے وہ بڑے بڑے پیروں سے آگے بڑھتا ہوا آیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نیزے کا وار کرنا چاہا، مگر شیر خدا کے شیر نے، اس کا نیزہ ہوا میں ہی تھا، ادھر امام حسین کی تلوار چلی اور وہ زمین پر 2 ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ دوسرا شخص تھا یزید ابتحی، وہ بھی آیا اور اس نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ تیرے دعوے دوسروں کے لیے ہوں گے،
قریب تو ذرا آ پھر تجھے بتاؤں کہ شیر خدا کے شیر میں کس قدر طاقت و جرت ہے۔ امام حسین نے اس کو بھی کاٹ کر رکھ دیا۔ تیسرا شخص تھا جس کا نام تھا بدر بن سہیل، وہ کہنے لگا عمرو بن سعد سے کہ تم کیسے کیسے آدمیوں کو بھیج دیتے ہو، یہ جا کر دو دو ہاتھ لڑ بھی نہیں پاتے ہیں، میرے بیٹے کو تو ذرا بھیجو، دیکھو میرا بیٹا اس کا سر قلم کر کے آ جائے گا۔ اس کا بیٹا گیا مگر امام حسین کے سامنے کہاں ٹک سکتا تھا۔ جب بیٹے کی لاش تڑپتی دیکھی تو بدر بن سہیل بھی آگے بڑھا اور جا کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑی بڑی ہانکنے لگا، میں اتنا بڑا بہادر ہوں کہ پہاڑ میرے نام سے کانپتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا تو کچھ بھی ہوگا مگر میرے سامنے تو مکھی کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر وار کیا، کمر سے دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس طریقے سے بہت سے لوگ آئے، کوئی ٹک ہی نہیں پایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے کے مقابلے میں کسی کو ایک منٹ کے لیے بھی کھڑا نہیں ہونے دیا۔ تو عمرو بن سعد نے کہا کہ ایک ایک کر کے چھوڑو، پورا داہنی طرف کا جو پورشن ہے وہ حملہ کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار تھی، آپ نے جب تلوار چلانی شروع کی تو لشکر پیچھے بھاگتا ہوا نظر آیا، کسی کا ہاتھ کٹا تو کسی کی گردن پہ لگی، کسی کے کمر پہ لگی تو کسی کے کہیں لگی، کوئی ٹک ہی نہیں پاتا تھا اور کوئی امام حسین کو چھو بھی نہیں پا رہا تھا۔ جب یہ حالت دیکھی عمرو بن سعد نے تو کہا یہ سب چھوڑو اور اب تیروں کی بارش کر دو امام حسین کی طرف۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا، آپ جنگ لڑ رہے تھے اور دوسری طرف سے تیروں کی بوچھار آئی، اتنے تیر لگے کہ امام حسین کا گھوڑا بیکار ہو گیا اور آپ ٹھہر گئے اپنی جگہ پر، کھڑے ہیں مگر پھر بھی ظالموں نے تیر برسانا بند نہیں کیا۔ تیر آتے رہے یہاں تک کہ آپ کی پیشانی مبارک پر ایک تیر لگا اور اس سے خون بہنے لگا۔ جب آپ کی پیشانی پر لگا تو آپ کو چکر سا آیا اور آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، سجدے کی حالت میں پہنچے۔ ادھر سے دوڑ کر خولی بن یزید نے چاہا کہ امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دے مگر اس کی ہمت نہ ہو پائی، تو سنان ابن انس آگے بڑھتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ امام حسین نے جس دن شہادت پائی وہ دن جمعہ کا دن تھا، آپ کی عمر مبارک 56 سال 5 دن 5 مہینے کی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جدا کرنے کے بعد ظالموں نے تو ہر لمٹ کو، ہر گویا کی باؤنڈری کو ہی ختم کر دیا، کوئی رکاوٹ نہ تھی، سب کے سب دوڑ پڑے اور امام حسین کی خیمے کی طرف پہنچے۔ خیمے میں جو کچھ تھا سب لوٹ لیا، ایسا لگتا تھا جیسے کفار اور مسلمان میں جنگ ہو رہی ہے کہ مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں تو مال غنیمت لوٹنا ہے۔ خبیثوں کو یہ بھی اچھی طرح پتا تھا کہ حسین کوئی دولت دے کر تھوڑی آئے ہیں، خیمے میں ہوگا بھی کیا ہوگا، جو خیمے میں تھا سب لوٹ لیا، یہاں تک کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کان میں جو بالی تھی، ایئر رنگ تھی، اسی بھی نوچ کر کھینچ لیا۔ جو مستورات تھیں، جو گھر کی خواتین تھیں، ان کے دوپٹے تک چھین لیے، اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے کسی نے امامہ چھینا، کوئی تلوار لے رہا ہے، کوئی نیزہ لے رہا ہے، کوئی گلے کا گردن کا پٹا، کوئی کمر کا پٹا لے رہا ہے، سب نوچ لیا، یہاں تک کہ ظالموں نے امام حسین کے جسم سے لباس بھی اتار لیا۔ اور اس کے بعد پھر کچھ ظالموں نے تو اتنی جرت کی کہ امام حسین کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑانے لگے، جس میں مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ خاتون جو مستورات تھیں ان کو خیموں سے باہر نکالا، خیموں کو اکٹھا کر کے ان پر آگ لگا دی۔ ساری رات یہ اہل بیت کرام کے گھر کی خواتین آسمان کے نیچے تھیں، سر پر سر چھپانے کے لیے دوپٹہ بھی نہیں تھا، کوئی خیمہ بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ چھوٹی قربانی ہے۔ وہ اہل بیت کرام کی خواتین، ان کی وہ عفت و عصمت اور پاک دامنی کہ ان کی والدہ سیدہ فاطمہ جب محشر کے دن اہل محشر کے درمیان سے گزریں گی تو حکم ہوگا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، اے اہل محشر اپنی گردنیں جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر جائیں۔ تو روایتوں میں کہ فتمر فاطمہ مع 70,000 جاریۃ کمر البرق، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے 70,000 حوروں کے ساتھ ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی چمکتی ہے۔
اتنے لمحے کے لیے بجلی چمکنے میں کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اتنے لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی حیا اور پردے کا خیال فرمایا کہ سارے اہل محشر اپنی گردنیں جھکا لیں گے. انہی کے گھر کی خواتین کو کس طریقے سے بے پردہ رکھا گیا، کس بات کے لیے؟ صرف ایک حق بات کے لیے، ایک حق بات کے لیے. اور امام حسین کو سب کچھ پتا تھا کہ آپ کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود بھی امام حسین نے شریعت سے ایک قدم ہٹنا بھی گوارا نہیں کیا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور سارے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے سب کو کھلے آسمان کے نیچے ٹھہرا دیا اور ساری رات جشن کرتے رہے، شرابیں پیتے رہے، ہردنگ مچاتے رہے، شور و غل کرتے رہے. اگلی صبح ہوئی تو عمرو ابن سعد نے جتنے لشکر یزید کے لوگ مرے تھے سب کو اکٹھا کیا اور سب کی نماز جنازہ پڑھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو یہ توفیق بھی نہیں دی کہ جو اہل بیت کرام کے گھر کے افراد ہیں ان کی لاشوں کو بھی اکٹھا کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھی. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چھوٹی سی نیکی بھی انہیں نہیں کرنے دینا چاہ رہا تھا، یہ احسان بھی نہیں دینا چاہتا تھا کہ کل کو ظالم یہ نماز جنازہ پڑھانے کا کوئی بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے پا سکیں. انہیں مطلق محروم رکھا گیا اور نیکیوں سے دور کر دیا گیا. جب قافلہ وہاں سے چلنے لگا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں سے گزر کر کے امام حسین کے لاش مبارک کے پاس سے گزری، جس لاش مبارک کے جسم کے چیتھڑے ہو چکے تھے، جسم ٹکڑے ٹکڑے نظر آتا تھا، سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی جو ابھی تک خاموش تھیں. کہتی ہیں واہ محمدہ، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کروڑوں رحمتیں اور آپ پر درود و سلام نازل ہو. ذرا دیکھیے تو صحیح کہ آج آپ کے لاڈلے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے لخت جگر کے جسم مبارک کا کیا حال ہے. آپ کے گھر کی بیٹیاں بے خیمہ ہیں، بے پردہ ہیں، اور کس طریقے سے ان ظالموں نے آپ کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے. ہوائیں دھول اڑا رہی ہیں اور ستر پوشی کا کام کر رہی ہیں. ان ظالموں نے ظلم کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جس کو آزما نہ لیا ہو. جس دن 10 محرم الحرام تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا. خواب یہ تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے موجود ہیں کہ آپ کے پورے جسم مبارک پر گرد و غبار ہے، دھول ہے، ڈسٹ ہے، آپ کے بال مبارک پر دھول ہے، آپ کی داڑھی مبارک پر دھول ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ اس قدر گرد و غبار میں کیوں آلودہ ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ آج میرا لخت جگر حسین شہید کیا ہے اور میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حالت ہے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں اور آپ کے مبارک ہاتھ میں ایک شیشی ہے، ایک بوتل ہے جس میں خون جمع ہے. پوچھا حضور کیا معاملہ ہے، یا آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں، اس قدر آپ کی حالت کیوں ہے، اور یہ آپ کے ہاتھ میں جو خون ہے یہ خون کیسا ہے؟ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں جہاں حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا اور یہ انہی کا خون ہے. اللہ اکبر. اس وقت کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا. وہ تمام اہل بیت کرام کے گھر کی جو خواتین تھی ان کا صبر و تحمل کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر. کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا زارو قطار رو رہی تھیں اور دوسری بیویوں کے آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہے تھے. ان ظالموں نے اتنے پر ہی بس نہیں کیا بلکہ شہیدان کرام کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا، اور جب امام حسین کا سر خولی بن یزید لے جانے لگا تو اس کو بھی نیزے پر بلند کیا. اللہ اکبر. سر شہیدان محبت کے ہیں نیزے پر بلند اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. کہ ان ظالموں نے تو چاہا کہ امام حسین کو نیچا دکھائیں، امام حسین کو اپنی طاقت سے دبائیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہادت کے بعد بھی امام حسین کے سر کو بلند فرما دیا. اور یہی حق کی شان ہوتی ہے. یہ خولی بن یزید امام حسین کے سر کو لے کر اپنے گھر پہنچا، اس کو جلدی بھیج دیا گیا تھا. جب یہ اپنے گھر پہنچا اپنی بیوی سے کہنے لگا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں، ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں جو ہمیں مالدار کر دے گا. بیوی نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا حسین بن علی کا سر لے کر آیا ہوں. کہا تجھ پر لعنت ہو، میں آج کے بعد تو کبھی تیرے ساتھ نہیں رہنے والی.
اسی بیوی کا بیان ہے کہ میں نے اس سے رات میں کمرے سے جدائیگی اختیار کر لی. رات جب زیادہ رات ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ امام حسین کے سر کو اس نے تنور میں رکھا ہوا تھا. اچانک سر مبارک سے روشنی پھوٹی اور آسمان تک نور ہی نور ہو گیا. اللہ اکبر. یہ ظالم عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر پہنچے. عبید اللہ ابن زیاد اپنے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے حسین تو بڑے خوبصورت تھے, شہید ہونے کے بعد بھی چہرے کا حسن نہیں گیا. اور اپنی چھڑی سے امام حسین کے دانتوں کو ہٹ کرتا ہے, کہتا دانت بھی کتنے خوبصورت ہیں. تو حضرت زید ابن ارقم صحابی رسول وہاں موجود تھے. کہتے ہیں ظالم اپنی چھڑی ہٹا لے, کیونکہ یہ وہ لبہائے مبارکہ ہیں جن کو ایک بار نہیں کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ حضور انہیں چوما کرتے تھے. وہ کہتا ہے میرے سامنے تقریر مت کر, تو بوڑھا نہیں ہوتا تجھے مار دیا ہوتا میں نے. آپ یہ کہتے ہوئے باہر گئے کہ اے لوگوں تمہارے لیے خرابی ہے کہ ایک غلام نے دوسرے غلام کو بادشاہ بنا دیا ہے اور وہ اچھے لوگوں کو قتل کر رہا ہے, برے لوگوں کے ساتھ حکومت کر رہا ہے. اب تمہارے پر غلامی ہی مسلط ہوگی, ذلت و رسوائی ہی مسلط ہوگی. عبید اللہ ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرے, لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئیں اور آپ نے اسے یہ بالکل نہیں کرنے دیا. یہاں سے یہ قافلہ جب یزید کے پاس دمشق کو جانے لگا تو ان لوگوں نے جن کے پاس سر امام حسین تھا ایک جگہ پر قیام کیا, جس جگہ سے قریب ایک گرجا گھر تھا, ایک چرچ تھا. تو جب یہ لوگ وہاں پہنچے, کافی ان کی جماعت تھی, تو چرچ سے راہب جو پیسٹر تھا وہ باہر آیا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے, کس کا سر لے کر جا رہے ہو, اس قدر بھیڑ بھاڑ کیوں ہے اور کیا دکھانا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہمارے ایک باغی تھے, یہ ان کا سر تھا. کہا کون ہے, ان کا کیا نام ہے؟ کہا حسین بن علی. کہا کون حسین بن علی؟ کہا وہی جو فاطمہ کے بیٹے ہیں. کہا فاطمہ حضور تمہارے نبی کی بیٹی, ان کے بیٹے کا تم سر کاٹ کر لے جا رہے ہو؟ کہا ہاں انہوں نے بغاوت کی تھی ہمارے خلاف. وہ جو راہب تھا وہ نرم دل تھا, اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں اور یہ سر آج رات بھر کے لیے مجھے دے دو. اس نے امام حسین کے چرچے سنے ہوئے تھے. سر مبارک کو لیتا ہے, اپنے خاص کمرے میں لے جاتا ہے اور سر مبارک کو صاف کرتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, اچھے سے سنوارتا ہے اور ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. امام حسین کا جو چہرہ مبارکہ تھا وہ اللہ اکبر اتنا پرنور تھا کہ جب اس کی نگاہ اٹھتی ہے تو کیا دیتا ہے کہ چہرہ انوار سے دمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے, اور جب اس نے دیکھا کہ پھر ایک نور پھوٹا جو امام حسین کے سر مبارک سے لے کر آسمان تک بلند ہوتا چلا گیا, بے اختیار اس کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اللہ اکبر. یہ سر امام حسین ہے جو ہدایت بانٹتا ہوا جا رہا ہے, اور وہ لشکر یزید ہے کہ جدھر جا رہا ہے لعنت و ملامت کا تاج اپنے سر پہ سجاتا ہوا جا رہا ہے. یہ ہدایت ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون, کہ جو صبر کرتے ہیں اور مصیبت آنے پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمت اور درود نازل ہوتا ہے. اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے لوگ ہیں. یہ تو قرآن گواہی دے رہا ہے. تو جب یہ لوگ دمشق پہنچے تو آج کل کچھ لوگ یزید کی بڑی صفائی دیتے ہیں کہ یزید کو تو پتہ نہیں تھا, یہ سب ابن زیاد کا کام تھا اور اس میں یہ سیاست وہ سیاست. اب اس کی کیا صفائی دیں گے کہ جب دمشق میں یہ قافلہ داخل ہو رہا تھا تو یزید نے امام حسین کے قتل کا جشن منانے کے لیے پورے دمشق کو سجا دیا تھا جیسے کوئی عید کا دن ہو, اور ڈھول باجے بجائے جا رہے تھے. جب یہ قافلہ پہنچتا ہے دمشق کے اندر تو ایک صحابی رسول حضرت سہل رضی اللہ تعالی جنہوں نے کافی لمبی زندگی پائی تھی, انہوں نے دیکھا کہ بڑا جشن منایا جا رہا ہے, کیا معاملہ ہے؟ تو جب قافلے کے قریب آئے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ جشن کیسا ہے؟ کہا کہ وہ حسین بن علی کو قتل کیا گیا ہے, ان کی قتل کا جشن منایا جا رہا ہے. انہوں نے ایک آہ بھری اور قافلے کے پاس دوڑ کر آئے اور دیکھا کہ سر امام حسین ہیں, یزیدی ہیں جو سر کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور اس کے پیچھے ہی
اہل بیت نبوت کے گھر کی خواتین ہیں جن کو اٹھنیوں پر یوں ہی بٹھایا گیا ہے، کوئی پردے کا اہتمام نہیں، سر سے دوپٹہ بھی چھین لیا گیا ہے، اور بیمار امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی ہوئی ہیں اور ان کو پیدل چلنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، وہ گرتے پڑتے چل رہے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، دیکھا کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غموں کرب کے آثار ہیں، آپ ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تمہیں افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے سوچا یہ تو دشمن کا شہر ہے، یہاں افسوس کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سال ہوں، میرے لیے فرمائیں کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو یہاں سے بچا کر لے چلو، یہ احسان کر دو، وہ احسان کر دو، کہا بھی تو کیا کہا کہ اگر آپ سے ہو سکے تو ہمارے ابا جان کے سر کو ذرا ہم سے دور کر دیں تاکہ لوگ ادھر ہی شور و غل مچائے، ہماری بے پردگی نہ ہونے پائے۔ یہ ہے شرم و حیا، یہ ہے عفت و پاک دامنی، اور یہ ہے لوگوں سے حیا کرنا، پردہ داری کرنا۔ وہ نہیں جو آج ہمارے گھر کی عورتیں کرتی ہیں معاذ اللہ، کہ کوئی موقع آیا تو سر سے دوپٹہ ہی غائب ہے، کپڑے اتنے چست پہنے ہوئے کہ پردے کا تو نام و نشان ہی نظر نہیں آتا ہے، اور کس سے بولنا ہے یہ بھی نہیں پتا، کس سے مذاق کرنا یہ بھی نہیں پتا ہوا ہے۔ دوست آ رہے ہیں گھر پر، وہ بھی دوست کی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور بات چیت ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے اب دوست ایک دوسرے کے مرد ہو گئے تو ان کی بیویوں سے بھی مردوں کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم وہ ہے جو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھایا کہ بے پردہ ہیں تو مانگا بھی تو صرف یہ مانگا کہ ان کو دور کر دو تاکہ ہماری جو بے پردگی ہو رہی ہے اس کا سلسلہ ختم ہو جائے اور ہم سکون کے ساتھ یہ سفر طے کر سکیں۔ اے کاش کہ ہمارے دل میں یہ بات اترے، ہم اپنے گھر کی خواتین کو یہ سکھائیں تو وہ اسلامی زندگی گزاریں، انگریزوں کی زندگی اور دوسرے لوگوں کی زندگی سے پرہیز کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو کوفہ سے لے کر کے دمشق تک لے جایا گیا، درمیان میں بہت سے واقعات پیش آئے، ہم نے آپ کو صرف ایک دو باتیں بتائی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزید کے سامنے پہنچا، یزید نے پہلے وہی بات کہی جو ابن زیاد نے کہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ حسین مغلوب ہوئے اور میں غالب ہوا، حسین کا لشکر ختم ہو گیا اور میرا لشکر فتح یاب ہو کر آیا۔ لیکن جب دیکھا کہ دربار میں موجود دوسرے لوگوں نے اس کی مخالفت کی تو پھر وہ مکاری پر اتر آیا اور پھر اس نے دوسری باتیں کرنی شروع کی۔ امام حسین کا سر مبارک جہاں گیا اس نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ امام حسین کی سیرت مبارکہ نے جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی میں لوگوں کو ہدایت کے جام پلائے، آپ کے سر مبارک نے بھی لوگوں کو ہدایت کا چشمہ عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلطان کربلا